بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوست، آپ کا میزبان سعید احمد شاہ قادر چشتی آستانی عالیہ المعروف جھنڈے والے سرکار لاہور پاکستان سے حاضر خدمت۔ آج جو میں آپ کے لیے ایک بہترین واقعہ جو کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہے وہ میں پیش کروں گا، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ یہ آپ کو پسند آئے گا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں تک معلومات عام پہنچے۔ علم جو ہے بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے محبوب بندے ان سے منسلک جتنی بھی باتیں ہیں وہ آپ کی خوشگوار کروں تو میں آپ کی سماعتوں کو نظر کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سمت نگاہ ناز اٹھی اسلام کے جلوے پھیل گئے، جس سمت نگاہ ناز اٹھی اسلام کے جلوے پھیل گئے، ہے ہند کی مسلم دنیا پر احسان معین الدین خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت کرامات۔ حضرت خواجہ خواجگاں ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ جب آپ قرآن مجید ختم فرماتے تھے تو غیر سے آواز آتی تھی کہ ہم نے قبول کیا۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے بطریق نصیحت فرمایا کہ اے معین الدین، تو نے درویشوں کا خرقہ پہنا ہے، کام بھی درویشوں کے اختیار کر۔ درویشوں کے کام یہ ہیں فکر و فاقہ، رنج و محنت، شادی و غم کو برابر سمجھنا، بلا و مصیبت پر صبر کرنا، غربا فقراء سے محبت، مسکینوں اور درویشوں کے ساتھ صحبت، اہل دنیا سے گریز۔ پھر آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا آپ نے ہاتھ پکڑ کر دعا فرمائی کہ الہی معین الدین کو قبول فرما اور مقرب بارگاہ کر۔ آواز آئی، ہم نے اس کا نام محبوبوں کے زمرے میں لکھ لیا اور اسے سرکردہ مشائخ کا درجہ عطا کر دیا۔ بغداد میں 8 ایسے مجوسی رہتے تھے جو 6 مہینوں کے بعد ایک لقمے سے روزہ افطار کرتے تھے اور غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ اہل بغداد ان مجوسیوں کے بے حد معتقد تھے۔ ایک روز یہ 8 مجوسی جو آتش پرست تھے حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اے بے دینوں، آگ کو پوجتے ہو، آگ کے پیدا کرنے والے کو کیوں نہیں پوجتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آگ کو اس لیے پوجتے ہیں کہ قیامت کے روز اس سے کام پڑے گا۔ ممکن ہے کہ آج کی آگ کی پرستش کل کام آ جائے اور آگ ہمیں نہ جلائے۔ تو آپ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ یہ تمہاری جہالت ہے کہ آتش پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو۔ خدا کی اطاعت کرو گے تو دنیا میں بھی عزت حاصل کرو گے اور آخرت میں بھی آتش دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ مجوسیوں نے کہا، آپ نے اتنے روز عبادت الہی کی ہے، اگر آپ کو آگ ضرر نہ پہنچائے یعنی کہ نقصان نہ پہنچائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ہماری جوتی کو بھی آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ فرما کر نالین مبارک کو آگ میں ڈال کر کہا کہ خبردار معین الدین کی جوتی کو داغ نہ لگے۔
یقین مانے کہ آگ فوراً سرد ہو گئی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نالین کو داغ نہ لگ سکا۔ یہ کرامت دیکھ کر آٹھوں آتش پرست مسلمان ہو گئے، آپ کے دست حق پر بیعت کی اور بعد انہیں مرتبہ ولایت حاصل ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا مخالف تھا۔ ایک روز اس نے چھری بغل میں دبائے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے قتل کے ارادے سے آیا۔ آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس کی طرف دیکھتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ آخر آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا، فقیروں کے پاس از راہ صفا آنا چاہیے، از راہ خطا آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس نے چھری بغل سے نکال کر پھینک دی اور سچے دل سے حضرت کا مرید ہو گیا۔ ایک روز ایک مرید حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور والی شہر کے ظلم و ستم کی شکایت کرتے ہوئے حضرت سے کہا کہ اس حاکم نے خلق خدا کو بے حد پریشان کر رکھا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس وقت وہ ظالم کہاں ہے؟ مرید نے عرض کیا کہ ابھی سوار ہو کر میدان کی طرف گیا ہے۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ وہ گھوڑے سے گر کر مر گیا اور خلق خدا کو اس سے نجات مل گئی۔ جو مرید آپ کا تھا وہ تحقیق حال کے لیے میدان کی جانب گیا تو اس نے دیکھا کہ والی شہر واقعی گھوڑے سے گر کر مر چکا ہے اور خلق خدا اس کی لاش کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یوں تو بے پناہ کرامات ہیں، اور کیوں نہ ہو کیونکہ آپ آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی عبادات اور ذکر اللہ، ذکر رسول اس قدر تھا کہ رب آپ سے راضی تھا، آپ رب سے راضی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد کرم فرمایا تھا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر۔ یہ میں نے مختصراً سرکار کی کرامت پیش کی ہے تاکہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ پاسد ادب ہے یہی التجا غریب نواز، پر آئے دل کا میرے مدعا غریب نواز۔ زمانے کی ہے مخالف ہوا غریب نواز، بدل دو اپنے کرم سے فضا غریب نواز۔ خدا کے واسطے صورت دکھاؤ غریب نواز، یہ جانے زار ہے پر فدا غریب نواز۔ تم ہی ہو واج سے خلق خدا غریب نواز، تمہیں غریبوں کے ہو آسرا غریب نواز۔ تم ہی ہو منبع جود و سخا غریب نواز، تم ہی ہو فخر نے لطف و عطا غریب نواز۔ تمہیں ہو مظہر شان خدا غریب نواز، نہیں ہے تم سا کوئی دوسرا غریب نواز۔ میں دعا کروں آپ تمام ویورز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہم ناصر، اللہ تعالیٰ ہم خواجہ غریب نواز کے صدقے میں ہم سب کی مشکل آسان فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔